اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اردو جماعت 7ویں، موضوع سائنس اور جنگ، صفحہ نمبر 101۔ پیارے بچوں، کل کے سبق میں ہم نے جنگ کے بارے میں پڑھا کہ یہ جنگ کن ہتھیاروں سے ہوا کرتی تھی، جو پرانی جنگیں تھیں۔ تو ہم نے اس میں جانا کہ جو پرانی جنگیں ہوا کرتی تھی وہ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی ہوتی تھی، جس میں انسانی جانیں تلف ہوتی تھی۔ لیکن جو آج کی جنگ ہے، جو بموں کی جنگ ہے، اس جنگ کی تباہی و بربادی لاکھوں گنا اس سے زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل تک اپنی تباہ کاریوں کو پھیلا سکتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم نے یہ بھی کل پڑھا کہ اگر دیکھا جائے کہ اس طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں بے گناہ انسان مارے گئے۔ تو اگر سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی تو اتنے مخلق ہتھیار بھی ایجاد نہ ہوئے ہوتے، تو پھر اتنی تباہی بھی زیادہ نہیں پھیلتی۔ جس طرح سے بچوں میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ جس چیز کے جتنا فائدہ ہو اتنا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو سائنس کی ترقی نے بہت ساری بے شمار سہولیات بھی مہیا کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس نے ایسے اسلحہ یعنی کہ ایسے ہتھیار، مہلک ہتھیار بنائے کہ جن سے کافی خرابی ہو سکتی ہے۔ تو بچوں چلیے آگے دوسرے پیرا پر ہم جائیں۔ تو یہاں سے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کی تباہ کن میزائل ہیں۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مخلق اور خطرناک ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کی دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ تو پیارے بچوں سنیے، سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ دیکھو بچوں کہ سائنس کی جو ایجاد ہیں، ان میں سے جو سب سے مخلق ہتھیار، جن میں ایٹم بم ہے اور ہائیڈروجن بم ہے اور بھی مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں، جن سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور جس نقصان کی تلافی کرنی بہت ہی مشکل ہوگی۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ تو پھر ایسے ہتھیار بھی ہیں جن سے پھر زہریلی گیس پھیلے گی اور جن سے پھر وہ اس گیس کا اثر ہر ایک انسان پہ پڑے گا، ہر ایک جانور پر پڑے گا۔ تو یہ سارے کے سارے اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں، اگرچہ سننے میں یہ چھوٹے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی تباہ کاری ہے، یعنی کہ یہ چند سیکنڈ میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی،
دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جب جاپان میں بم گرایا گیا تو پھر اس کی جو تباہ کاری تھی، اس سے پھر جو نقصان ہوا، اور اس نقصان سے ہر ایک واقف ہے۔ تو دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، یعنی کہ ایسی تباہی کہیں اور ہوئی ہو۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ اگرچہ پہلے کے یہی ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، اور ان کے مقابلے میں اگر آج کے مہلک ہتھیار دیکھے جائیں تو یہ ان سے زیادہ مہلک ہیں اور ان سے زیادہ خطرناک ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے۔ ہر ایک ملک اسی دور میں لگا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہو، یعنی کہ اگر کہیں کسی وقت بھی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہماری جیت ہو۔ تو پیارے بچوں، تو ہر ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف لگ رہا ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا۔ اگر خدا نہ کرے اب کبھی کبھار کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں بڑے بموں کا استعمال ہوگا، اس میں ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے شعلوں میں بدل جائے گی۔ تو یہ دنیا کا پورا نقشہ ہی پورا نقشہ بدل جائے گا، اور جو انسانی تہذیب ہے، تمدن ہے، ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، اس کا پورا اثر انسانیت پر پڑے گا، یعنی انسانیت کا پورا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ بقیہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔